بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نماز کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ جو نماز ہے دیکھنے میں تو آسان ہے لیکن پڑھنے میں یہ مشکل ہے، گراں ہے، بھاری ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نماز پڑھنی آسان ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے۔ اور نماز کی طرف اگر آپ غور کرتے ہیں تو نماز کے کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نماز میں ایک تو فرض رکعت ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر رکعت ہوتی ہیں سنت موقدہ، اور تیسرے نمبر پر رکعت ہوتی ہیں سنت غیر موقدہ، جس کو نفل نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اب نماز پڑھنی پہلے ہی مشکل تھی، اب لوگ کیا ہیں عام طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا نفل نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پڑھنا کو دین کے اندر، شریعت کے اندر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن مسئلہ اور پرابلم یہاں سے پیش آیا جب کچھ سکالرز نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سنت موقدہ یہ بھی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے، نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کرتی ہیں کہ سنت موقدہ کو نفل کے حکم کے اندر داخل کر کے، کہ جیسے نفل کو پڑھنا اور چھوڑنا دونوں کا آپ کو اختیار ہوتا ہے، اسی طرح وہ سنت موقدہ کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں اور تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر استدلال کرتے ہوئے 2-3 حدیثیں ہیں جن کی وہ غلط تشریح کرتے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم یہاں پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں جس کے اندر ہم ایک تو سنت کے متعلق سمجھیں گے کہ سنت کہتے کس کو ہیں، پھر سنت موقدہ کسے کہتے ہیں، اور سنت موقدہ یہ پڑھنی کیوں ضروری ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت اور اختیار آپ کو حاصل کیوں نہیں ہے۔ تو بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں کہ سنت کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں لغت کے اعتبار سے سنت کا معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی دین کے اندر جاری شدہ طریقہ، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ دلائل کے اعتبار سے سنت وہ ہے جو قرآن مجید کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، جیسے آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، یا آپ نے کوئی عمل سر انجام دیا ہے، یا صحابی نے کوئی عمل کیا تھا اور آپ نے دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار کی ہے رضامندی کے طور پر، تو یہ ساری چیزیں سنت کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز دیکھنے والی یہ ہوتی ہے کہ آیا یہ طریقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، یہ امت نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اس کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں یا نہیں کرتے آئے ہیں، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اسی طرح آگے تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کو، جس فعل کو، جس عمل کو، جس خاموشی کو امت نے لیا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ہر حدیث کو دیکھیں سنت نہیں کہتے، باقی اس کے متعلق ایک مزید بات ہے کہ ہر حدیث سنت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع کے اوپر اس موقع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ سنت کی پہلی قسم ہے سنت موقدہ، اور سنت کی دوسری قسم ہے سنت غیر موقدہ۔ اب سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سنت موقدہ وہ عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ، یعنی اس کے ثابت ہونے پر کوئی وجہ ترجیح موجود ہونی چاہیے۔ اب اس کا حکم اگر آپ دیکھتے ہیں تو فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المحتاط، اس کے جلد نمبر 2 باب الوتر والنوافل کے اندر مذکور ہے کہ سنت موقدہ وہ واجب کے قریب ایسا حکم ہے کہ کوئی اس عمل کو بغیر عذر جان بوجھ کر مسلسل ترک کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے کرنے والے کو سزا ملتی ہے، وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اور سنت کی جو دوسری قسم ہے سنت غیر موقدہ، اس عمل کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، لیکن اس کا ترک کرنا مکروہ تحریمی نہیں ہوتا۔ مطلب کہ اگر آپ اس کو ترک کر بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے ناراض نہیں ہوتے، البتہ اتنا ہے کہ کرنے پر ثواب مل جاتا ہے اور چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گیا سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی تعریف۔ اب سنت غیر موقدہ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں حکم اس کا یہ ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوگی سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا یہ کیوں لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں سنت کی اگر اہمیت کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو آیات مل جائیں گی، احادیث میں بھی اس کا آپ کو بے شمار جگہ کے اوپر تذکرہ مل جائے گا۔ نمونے کے طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھتا ہوں، اسی طرح پھر کچھ احادیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ امت محمدیہ کو خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے رسول کے طریقے پر عمل کرنا ہے، آپ نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، آپ نے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، آپ کے سامنے یہاں پہ لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اندر ہی کامیابی اور فلاح ہے،
اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو پھر سارے کے سارے اعمال ضائع اور اکارت چلے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اختیار کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ احادیث کی بات کرتے ہیں تو میرے سامنے سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 7280 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ تو دیکھیں اب یہاں پر آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت موقدہ اس کو چھوڑ دیں، چھوڑنے سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ حدیث کے مطابق اگر آپ سنت موقدہ کو ترک کر رہے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس نافرمانی کرنے کو حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے تعبیر کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اگرچہ حقیقت میں انکار نہیں ہے لیکن ڈرانے کے لیے اتنا سخت لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں کہ آپ سنت موقدہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی جانب سے کسی قسم کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7281 ہے، وہ بھی یہی والا مضمون ہے۔ اس میں آپ کے سامنے پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس میں فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ تو پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کی مثال بیان کرو۔ تو پھر مثال یہ بیان کی کہ ایک شخص نے کھانے کی دعوت کی اور لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا، تو جس نے دعوت قبول کر لی وہ تو گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے اس کھانے میں سے کھانا کھا لیا دسترخوان میں سے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوا اور اس نے دسترخوان میں سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کی ذرا وضاحت کر دو کہ یہ والی مثال آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کس طریقے سے دی ہے۔ تو دیکھیں پھر انہوں نے مثال یہ دی کہ جو گھر ہے، گھر تو ہے جنت، اور بلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں بہت آسان فارمولہ ہے، اگر تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، دل و جان سے ان کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو آپ کا تعلق اور حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معذرت کے ساتھ پھر آپ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلے اور دوریاں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور عین ممکن ہے اس کی پاداش میں جنت میں داخلے سے بھی محرومی ہو جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 5063، اس میں بھی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں کو کہا کہ میں اللہ سے تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ ذرا غور کرنے کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، جس نے میرے سنت طریقے سے میرے عمل سے منہ موڑا، فَلَيْسَ مِنِّی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتنی وعید والی حدیث ہے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برات کے اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے تو بڑا معمولی سا عمل ہوگا کہ سنت موقدہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاداش کے اندر اگر کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے منہ موڑ لیا تو سوچئے کہ اس وقت کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ سنت سے متعلقہ احادیث اور آیات قرآنیہ یہ آپ نے پڑھ لی ہیں، جس سے سنت پر عمل کرنے کی اہمیت یہ ثابت ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ نماز کی جو سنتیں ہیں جن کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ لیکن سب سے پہلے میرے پاس ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 414۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 12 رکعت سنتوں پر مداومت کرے گا، مداومت کہتے ہیں ہمیشگی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مبارک تھے کون سی فرمائی؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یہ ساری کی ساری رکعتیں جو سنت موقدہ ہیں یہ اس ایک حدیث کے اندر ذکر ہیں، جس پر عمل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس کے اوپر عمل کرو، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر گھر بلکہ محل عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 1258 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 سنتیں مت چھوڑو اگرچہ دشمن کے گھوڑے تمہیں رگید ہی کیوں نہ دے، مطلب دشمن کے گھوڑے اگر تمہیں روند ہی کیوں نہ ڈالیں پھر بھی تم اس سنتوں کو کبھی مت چھوڑنا، یہ سنتیں پڑھنی اتنی زیادہ لازم اور ضروری ہیں۔ اسی طرح ظہر کی سنتوں سے متعلقہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1168 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے
کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں کہ جن میں سلام نہ ہو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب جو شخص ظہر سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں وہ پڑھے گا، اور وہ سنتیں بھی آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ 2 رکعت پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر تیسری اور چوتھی پڑھ کے چوتھی کے آخر میں ایک ہی مرتبہ آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ دیکھیں اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1184 ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل الرکعتین بعد المغرب فإنہما ترفعان مع المکتوبہ، کہ تم مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں جلدی کرو، اس لیے کہ ان کو فرض رکعتوں کے ساتھ اللہ کی جانب اٹھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں پہ فرض نماز آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہے، اس کے ساتھ 2 رکعت سنت کا یہاں پر تاکید کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کسی حدیث کے اندر آپ کو ساری سنت رکعتوں کا مل جائے گا، کسی حدیث کے اندر آپ کو ظہر کی رکعتوں کا مل جائے گا، کسی حدیث کے اندر آپ کو فجر کی رکعتوں کا مل جائے گا، اور اس حدیث کے اندر آپ کو مغرب کی رکعتوں کا مل رہا ہے، عشاء کی رکعتوں کا مل رہا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں دلالت کر رہی ہیں کہ سنت موقدہ وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر تاکید سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی سنت موقدہ کی۔ دیکھیں بات کر لیتے ہیں ان احادیث کی جن سے ہمارے بعض اسکالر حضرات یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سنت موقدہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حدیث آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 1891۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اس نے روزوں کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا، پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی طرف سے کچھ نفل روزے مزید بھی رکھ لو۔ پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی شریعت کے احکامات بتا دیے۔ جب یہ سارے سوالات جوابات ہو گئے تو دیہاتی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر فرض کیا ہے میں اس میں نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا تھا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ اپنی مراد کو پہنچا، یا ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں یہ والی حدیث ہے، اس میں جو دیہاتی تھے ان کا نام تھا زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے اندر ایک الفاظ آتے ہیں الا ان تطوع شیئا، کہ جب اس نے نمازوں کے متعلق سوال کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 نمازیں بتائیں، ساتھ میں یہ والے الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ تطوع شیئا، ہاں اس کے ساتھ کوئی تم نفل نماز بھی پڑھ لو۔ تو ثابت ہوا کہ ایک تو فرض نمازیں ہیں یا اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا جو جواب بنتا ہے، اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ بھئی فرض پڑھ لو سنتیں پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ نوافل جو نمازوں سے ہٹ کر نوافل ہیں، ان میں دیکھیں اس میں اشراق نوافل آ جاتے ہیں، اس میں تہجد آ جاتی ہے، اس میں اوابین آ جاتے ہیں، اس میں اس سے ہٹ کے بھی کوئی نفل آ جاتا ہے، انسان صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا ہے، انسان صلاۃ التوبہ پڑھ لیتا ہے، یا ویسے ہی کوئی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، تو یہ ایک اضافی نوافل ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اس حدیث کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس سے نمازوں سے ہٹ کر کچھ نوافل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے، پڑھ لو گے تو تمہیں ثواب اور اجر مل جائے گا، نہ پڑھو گے تو تمہیں ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ رہی بات جو نماز کی سنت موقدہ ہیں، ان سنت موقدہ کے متعلق اس حدیث کے اندر ذکر نہیں کیا جا رہا، تو اس حدیث کو دلیل بنا کر سنت موقدہ کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ایک اصول ہے ہماری فقہ کا کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ایک چیز کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس چیز کا وجود ہی پایا نہیں جا رہا۔ تو اس حدیث کے اندر اگرچہ سنت موقدہ کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آ رہا کہ سنت موقدہ یہ کوئی ہے ہی نہیں ہے یا اس کا پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے چل کے اپنی دلیل بھی دیں گے، لیکن یہاں پر ایک اور حدیث بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہمارا استدلال ہے ان حدیثوں کے متعلق، اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں گا جس سے بات بہت اچھے طریقے سے واضح اور روشن ہو جائے گی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ والی بات مان لیں تو پھر تم انہیں یہ والی بات بتانا کہ تم پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ والی بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں سے کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں اب جو استدلال کیا گیا ہے بعض اسکالرز کی جانب سے، وہ استدلال اس طریقے سے کیا ہے کہ یہاں پر الفاظ یہ آتے ہیں ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا۔ تو
تو یہاں پر بھی دیکھیں سنت کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا سنت پڑھنی اور ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ والا استدلال بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے فرض کی، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرض نمازیں وہ 5 ہی ہیں۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ ان کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سنت ہیں، یہ فرض نہیں ہے، اور ان کے سنت ہونے کا یا نہ ہونے کا اس حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ والی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ چیز کسی اور ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہو سکتی، کسی اور دلیل سے ثابت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ اس طریقے کو اختیار کریں گے کہ کسی جگہ پر ایک چیز کا ذکر ہے اور دوسری جگہ پر دوسری چیز کا ذکر ہے، پہلی چیز کا ذکر نہیں ہے، تو اس طریقے سے تو بہت سارے احکامات کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ بہت سی حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جن میں صرف اور صرف توحید کا ذکر ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ لے تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چل جاؤ گے، نہ نمازیں پڑھو، نہ روزے رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج ادا کرو، بلکہ حدیث کے اندر تو محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے ایک حدیث کے اندر یا چند احادیث کے اندر۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محمد الرسول اللہ رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، نمازیں پڑھنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، 5827 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سفید کپڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ پھر جب یہ دوبارہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا اور وہ اسی پر مرا تو جنت میں جائے گا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ تو صحابی نے دوبارہ یہی والی بات ریپیٹ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی والی بات دہرا دی کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ تو صحابی نے دوبارہ یہ والی بات ریپیٹ کی تیسری مرتبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور وہ اسی کلمہ توحید، کلمہ ایمان پر اس کی موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، اگرچہ اس سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں۔ تو اب ہمارا یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اس حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو اس حدیث میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں کہیں پر بھی روزے رکھنے کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں کہیں پر بھی حج کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور تو اور اس حدیث کے اندر تو محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ رسالت کا اقرار کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، نمازیں پڑھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے استدلال نہیں ہوتا۔ استدلال کے لیے جو قواعد شرعیہ ہیں، جو اصول شرعیہ ہیں، ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز ایک جگہ پر ذکر ہوتی ہے، دوسری چیز دوسری جگہ پر ذکر ہوتی ہے، تیسری چیز تیسری جگہ پر ذکر ہوتی ہے، ان سب کو ملا کر پھر پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک اور مغالطہ جو اسکالر حضرات کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حج ہے تو یا تو فرض ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے روزے ہیں یا فرض ہوتے ہیں یا نفل ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے یا فرض زکوٰۃ ہے یا پھر نفل صدقہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں فرض اور نفل ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی سنت موقدہ نہیں ہوتی، تو نماز کو بھی اسی کے اوپر وہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز بھی یا تو فرض ہونی چاہیے یا نفل ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز نفل ہے، کون سی چیز سنت موقدہ ہے، کون سی چیز سنت غیر موقدہ ہے۔ ہم نے تو شارع کو دیکھنا ہے۔ اگر شارع نے کسی بات کی تاکید کی ہے تو وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کام۔ اگر شارع نے کسی بات کی تاکید نہیں کی ہے تو پھر ہم اس کو لازم اور ضروری تو قرار نہیں دے سکتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض حج کے علاوہ کسی اور حج کی ویسے تاکید نہیں کی جیسے سنت موقدہ نمازوں کی تاکید کی ہے، تو ہم حج کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حج بھی سنت موقدہ ہوتا ہے؟ یہ اسی طریقے سے جو روزے ہیں وہ رمضان کے روزوں کے علاوہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی ہے، ویسی تاکید جیسے نمازوں میں سنت موقدہ کی تاکید کی گئی ہے، تو ہم اس کے علاوہ کسی روزے کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی روزے رکھنا بھی سنت موقدہ ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ سنت موقدہ اگر اس جگہ پر نہیں ہے، اس جگہ پر ہے، تو یہ سوال آپ ہم سے نہیں کر سکتے، یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جانا چاہیے، یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جانا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے نہ ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شریعت کا، دین کا حکم مل جائے، ہم اس کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ ہمیں یہاں پر سنت موقدہ کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں وہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا تو ہم وہاں پر یہی کہتے ہیں کہ بھئی حج یا تو فرض ہے یا نفل ہے، تیسری قسم سنت موقدہ نہیں ہے، روزے ہیں یا فرض ہیں یا نفل ہیں، تیسری قسم سنت موقدہ نہیں ہے۔